تجھے پالوں میں نے شاید پہلے بھی ایک بات عرض کی تھی، یہ عشق مجازی میں جو لوگ پھنستے ہیں نا، عشق مجازی میں ناجائز تعلقات پالتے ہیں، پھر کہتے ہیں میری زندگی موت کا مسئلہ ہے، یہ خودکشیاں کرتے ہیں، حد سے گزرتے ہیں۔ ایک عارف نے لکھا، کیا اللہ کو پانے کے لیے بھی کبھی کسی کو ایسا خیال آیا ہے کہ اللہ تو کب ملے گا؟ اللہ آپ کب ملیں گے مجھے؟ میں جان سے گزرنے کو تیار ہوں۔ معلوم ہوا کہ وہ محبت کے اجزاء نہیں اندر۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بڑی عجیب بات ہے کہ دنیا دار ایک دکان پر راضی نہیں، چھوٹے کاروبار پر راضی نہیں، دنیا والا چھوٹے بزنس پہ راضی نہیں۔ ایک بزنس ہے تو اس کی خواہش میں آتا ہے 2 اور ہو جائیں، 2 پلاٹ ہیں تو 4 اور ہو جائیں، 6 پلاٹ ہے تو ایک اور بھی ہونا چاہیے۔ فرمایا یہ عشق اللہ کا راستہ ہے، اللہ کے محبوب کا تعلق ہے کہ بندہ تھوڑے سے دین پر راضی ہو کر بیٹھ گیا ہے، تھوڑے دین پر راضی ہے۔ تعجب تو ہے نا کہ تھوڑی دنیا پر راضی نہیں ہوتے ہو، تھوڑے دین پر کیوں راضی ہوتے ہو؟ اور میں اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کے محبوب کو پانے کے لیے آخری حد تک جاؤ۔ تو اس اللہ والے نے کہا کہ میں نے اللہ کو پانے کے لیے ہر دروازے کو کھٹکھٹایا، جہاں جستجو کرتا ہوں دروازہ بند ہے، جہاں دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں بند ہے۔ اللہ تو ملے گا تو کب ملے گا؟ کہنے لگے ایک دروازہ ایسا تھا جس دروازے تک میں پہنچا، بس دروازے پہ پہنچنا کیا تھا کہ اللہ کو پا لیا۔ وہ دروازہ تھا خدمت والا، خدمت، دل جوئی، مسلمان کا اکرام، مسلمان کے ساتھ محبت، مسلمان کی عزت نفس کا خیال، پھر ان میں سے جو حقوق ہیں، جو واجب کا تعلق رکھتے ہیں، بیوی، ماں، بہن، بیٹی، اولاد، جن کے حقوق کو اللہ نے متعلق کر دیا، تو اویس قرنی کو اللہ نے موقع دے دیا اللہ تک پہنچنے کا، اللہ کے نبی تک پہنچنے کا، ماں خدمت کا ذریعہ بنا دی۔ ماں، اب قرب کیسا نصیب ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے آپ کا وصال کا وقت قریب آیا، آپ نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو طلب فرمایا، اور سیدنا عمر کو سیدنا علی کو فرمایا کہ یہ میرا کرتا جو ہے نا، اس کو لے لو، اور میرے اس کرتے کو اویس نام کا آدمی ہے اس تک پہنچانا ہے، یہ میرا کرتا اس کو ہدیہ کرنا ہے، اور ساتھ یہ کہنا ہے کہ تجھے تیرے اللہ کے پیغمبر کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ وہ فرما رہے تھے کہ اویس کو کہنا کہ میری امت کے حق میں دعا بھی کر لے۔ اللہ اکبر۔ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ وہ کہاں سے کہاں اویس کو پہنچا دیا کہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں میری امت کے لیے دعا کرنا، میری امت کے لیے دعا کرنا۔ منا، حج کا موسم، سیدنا عمر اور سیدنا علی آتے ہیں حج پہ،
جب وہاں پہنچتے ہیں سیدنا عمر اعلان کرتے ہیں وہ تم میں کوئی یمن کا رہنے والا ہے؟ یمن والے ایک طرف ہو جائیں. جی ہم یمن کے ہیں سارے. آپ میں کوئی اویس کرنی نام کا آدمی ہے؟ انہوں نے کہا جی میں ہوں، میرا نام عبداللہ ہے، مجھے اویس کہتے ہیں. فرمایا تجھے پتہ اللہ کے نبی کا وصال ہو گیا ہے؟ اللہ کے نبی فوت ہو گئے ہیں اور اللہ کے نبی نے آپ کے لیے 2 پیغامات دیے ہیں. ایک تو یہ آپ کا جبہ آپ کو ہدیہ ہے، آپ کا کرتا مبارک ہدیہ آپ کو، اور دوسری بات کہ آپ سے درخواست کی گئی ہے کہ آپ اللہ کے نبی کی امت کے لیے دعا کر لیں. آپ دعا کریں. تو سیرت سے جو پہلو نکلتے ہیں نا آگے، اس لیے یہ ربیع الاول کوئی ایک دن منانے کا نہیں ہے، ایک مہینہ منانے کا نام نہیں ہے. یہ ساری زندگی ربیع الاول بنتی ہے آدمی کی، ساری زندگی ربیع الاول بن جاتی ہے اس طریقے سے کہ حضور کی زندگی میں آ جائے. بس ایک دن دیگ پکا کے لبانوں کی بتیاں سلگا کر نعتخوانیاں کر کے حضور کی شان کا حق ادا تو ہو نہیں سکتا کہ ہم تھوڑا سا کام کریں گے تو شان کا حق ادا ہو گیا. کہاں ہو سکتا ہے؟ آپ کی شان کا حق کون ادا کر سکتا ہے؟ کس میں اتنی ہمت ہے؟ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے قصیدہ خواں، بڑے بڑے نعت گو، بڑے بڑے نعت خواں، بڑے بڑے ادیب، رائٹر، خطیب، بہت کچھ لکھنے کے بعد آخر اس نتیجے پہ پہنچے کہ تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے. تھکی ہے فکر رسا مدح باقی ہے، قلم ہے آبلہ پا مدح باقی ہے، ورق تمام ہوئے مدح باقی ہے، ساری عمر لکھا مدح باقی ہے. سبحان اللہ. ہم کیا لکھ سکتے ہیں؟ ہم کیا لکھ سکتے ہیں؟ حضور نے تو انسانیت سکھائی، اور مشکل سے مشکل باب. تین ساتھیوں کے لیے کھانا منگوائیں، پھر ایئرپورٹ جانا ہے، آپ نے لے کر جانا ہے. اپنا کھانا بھی تیار ہو، وہاں سے اچھا بھی گرم روٹیاں 5-7 منگا کے 3 ساتھیوں کو بٹھائیں، ان کو فارغ کریں، پھر ایئرپورٹ پہنچائیں. ہاں جلدی. اب کوئی پیچیدہ سے پیچیدہ مسئلہ آتا ہے نا تو سنت اس کے لیے کھڑی ہے، شریعت رہنما بن کر کھڑی ہے. تو ربیع الاول مومن پر کبھی ختم نہیں ہوتی. قرآن کہتا ہے نا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اب سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں. ہمارے حضرت جی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو فرمایا نا رحمۃ للعالمین، آپ کی رحمت نے اس وقت بھی سارے عالم کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے. سارے عالم پر اس وقت بھی آپ کی رحمت، آپ کی برکتیں موجود ہیں. اب کوئی مسئلہ ایسا نہیں جس کی ربیع الاول میں وضاحت نہ ہو. ربیع الاول وہی معنی کریں گے کہ حضور پہلی بہار لے کر آئے، اس بہار کے اندر سب کچھ موجود ہے. اس بہار کے اندر سب کچھ موجود ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں جو بہار میں موجود نہ ہو.
اس وقت آج کل ایک مسئلہ بہت زیر بحث ہے ہمارے سوشل میڈیا پر بھی بعض لوگ لا علمی کی وجہ سے اور بعض لوگ لاشعوری طور پر فتنوں کا شکار ہو رہے ہیں، اور اندھیری رات کی طرح فتنے اس وقت دنیا میں پھیل رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں، خواجہ سراؤں کے کیا حکام ہیں، یہ خمسہ جس کو خسرے کہتے ہیں ان کا کیا مسئلے ہیں، مردوں کے کیا مسائل ہیں، عورتوں کے کیا مسائل ہیں، اس میں شریعت کی مکمل رہنمائی ہر اعتبار سے موجود ہے۔ جو جنسی شناخت کو تبدیل کرتے ہیں، کون سے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو جنسی شناخت تبدیل کرنی چاہیے، اور کون سے لوگ ہوتے ہیں جن کو جنسی شناخت تبدیل نہیں کرنی چاہیے، اور کون سے لوگ ہیں جو خواجہ سرا کے حکم میں ہیں، کون سے لوگ ایسے ہیں ان کے غسل کے حکام کیا ہیں، ان کو زندگی کیسے گزارنی ہے، یہ سنت میں موجود ہے سارا کچھ۔ اب اس وقت ہمارے ملک کے اندر خود امریکہ جیسا ملک جو ہے نا، یہ جو ٹرانسجینڈر ہے نا، ٹرانسجینڈر، امریکہ، یورپ، ان ممالک کے اندر انسانوں نے خود اپنے لیے کتوں کی زندگی تجویز کی ہیں۔ وہ اپنے لیے کتوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں، شکل ان کی انسانوں والی ہے، ان کی طرز زندگی ساری کتوں والی ہے۔ بعض لوگ بلیوں کی زندگی گزار رہے ہیں، جس طرح بلی کھاتی ہے، بلی سوتی ہے، بلی بیٹھتی ہے، اس طرح وہ چلتے ہیں۔ کتے جس طرح رہتے ہیں، کتوں کی طرح رہتے ہیں وہ۔ جب اسلام کی بہار نہیں ہوتی نا، بندے کو اللہ کا دین پسند نہیں ہوتا، پھر یہ ان ممالک کے اندر اس طرح کے لوگ۔ اب یہ جو ٹرانسجینڈر ہے، یہ اس کا معنی یہ کریں گے جنسی شناخت کی تبدیلی۔ اب اس کو نام بظاہر انہوں نے یہ دیا ہے کہ ایسے میڈیکل ہیلتھ بنائے جائیں جہاں پر ایسے لوگوں کو علاج کی سہولت میسر ہو۔ یہ ٹرانسجینڈر بالکل اس سے الگ چیز ہے۔ نام انہوں نے خواجہ سراؤں کا دیا ہے، خنسہ کا دیا ہے، ان خسروں کی مراد دینے کا کیا ہے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ حقیقت میں یہ ہے کہ یہ ہم جنس پرستی کو فروغ دینے کی ایک عالمی اور مغربی سازش ہے۔ عورتوں کو عورتوں سے شادیاں کرنا، مرد کی مرد سے شادی کرنا۔ میں اشارہ کر رہا ہوں، یہ تفصیلی مسئلہ ہے، کتابوں میں تفصیل سے موجود ہے کہ پیدائش کے بعد خدا نخواستہ اس کی جنسیت میں مردوں کی علامتیں پائی جاتی ہیں، تو کیا اس کی آپریشن کر کے اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر علامات مرد کی ہیں تو مرد کی ہیں، عورتوں کی ہیں تو عورتوں کی۔ اس علاج کی ممانعت نہیں ہے، یہ کیا جا سکتا ہے، اس پر تفصیل موجود ہے، فقہا کی، میڈیکل، طبی سائنس، بہت کچھ موجود ہے اس پر۔ وہ مسئلہ ہمارے زیر بحث نہیں ہے۔ اب عوام کو یہ دکھایا جا رہا ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں۔ حقیقت میں ہمارے اس ملک کی پارلیمنٹ میں 2018 کے اندر شاید حقان عباسی صاحب کے دور کے آخری دن بہت جلدی میں کفار کی ایک سازش ہوتی ہے۔ اسمبلی میں دیکھیں گے جتنی سیکولر پارٹیاں ہیں جن کو ہم ووٹ دیتے ہیں، یہ ساری سیکولر پارٹیاں، اس میں مذہبی پارٹی کوئی نہیں، اس کی کوئی نمائندگی اسمبلی میں نہیں۔ انہوں نے جلدی وہ بل پاس کر دیا۔ اس میں کون لوگ تھے؟ اس میں ہماری جتنی مذہبی جماعتوں کے 2-4 نام اسمبلی میں نمائندگی ہوتی ہے وہ نہیں تھے، اس کے علاوہ سب تھے۔ انہوں نے یہ بل پاس کر لیا۔ اب یہ مخلوق پہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے پتھروں کی بارش ہو۔ یہ پتھروں کی بارش چاہتے ہیں کہ اللہ پتھروں کی بارش برسائے ان پر، جو قوم لوط پر برسائی تھی، جو قوم لوط پر برسی تھی۔
میں نے اشارہ آپ کو سمجھا دیا کہ اصل مسئلہ کچھ اور ہے اس میں. اور اس کے پھر کیسز آنا شروع ہو گئے. اخباروں میں روز آتا ہے جی فلاں جگہ لڑکی نے لڑکی سے شادی کر لی، لڑکے نے لڑکے سے شادی کر لی. اور باہر زمبابوے یا کسی ملک کا وزیر اعظم تھا، وہاں پر کسی این جی اوز نے تحریک چلائی تھی تو وہ جوان کا بچہ، اس نے لڑکوں کو جو دائی تھے ان کو بند کر دیا. انہوں نے کہا مجھے بچے چاہیے اگلے سال، نہیں ہوئے نا میں تمہارا بندوبست کروں گا. لیکن اب اس فحاشی کو فروغ دیا جا رہا ہے میڈیا کے ذریعے سے، لوگوں کے ذہنوں میں بات ڈالی جا رہی ہے. ہم اپنی فطرت کے اندر، اپنی خواہشات کے اندر اس شریعت کے غلام ہیں جو رسول اللہ لے کر آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت مذمت بیان فرمائی ہے. میں اس وقت مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، یہ واقعہ بیان کے لائق بھی ہے اور توجہ سے سننے کے لائق بھی ہے. حضرت ابن ماجہ شریف کی روایت ہے یہ، اور شرح الصدور میں حضرت علامہ جلال الدین سیوطی نے بھی اس کو لکھا ہے. غالباً سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، سیدنا عمر کے زمانے میں ایک شخص نے سیدنا عمر سے کہا کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اس شخص نے میرے بھائی کو مارا ہے، میرے بھائی کو قتل کیا ہے. اس آدمی سے پوچھا تو نے مارا اس کو؟ اس نے کہا حضور میں نے مارا اس کو، میں نے قتل کیا اس کو. کہا کیوں؟ کہا اس نے میرے ساتھ بدفعلی کی ہے، میں غلام تھا، مجبور تھا، اس نے میری عزت کے ساتھ کھیلا ہے اور میں نے موقع پا کر اس کو مار دیا ہے، میں نے موقع پا کر اس کو مار دیا. اب بندہ انکاری نہیں ہے. یہ کیس سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس آتا ہے، سیدنا عمر کے پاس آتا ہے. کتابوں میں لکھا کہ سیدنا عمر بعض مسائل کے اندر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے اور سیدنا حضرت معاذ کی فقاہت پر بہت اعتماد تھا ان کو. تو یہ کیس سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا انہوں نے، اس مسئلے کو حل کریں، اس مسئلے کو حل کریں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا جس آدمی کو قتل کیا ہے اس کی قبر کہاں ہے؟ اس کی قبر کہاں ہے؟ یہ بتایا فلاں قبرستان میں ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے دو طریقے سے میں نے اس روایت کو دیکھا ہے. ایک فرمایا کہ سیدنا علی اسی وقت لے گئے، دوسری روایت میں ہے کہ 3 دن کے بعد لے گئے. کہا اس قبر کو کھولو. قبر جب کھولی گئی اس شخص کی میت اس قبر میں نہیں تھی. کہا قبر کو بند کرو. قبر کو جب بند کیا آگے سیدنا عمر سے فرمایا اس نوجوان کو آپ بری کر دیں، اس کو رہائی دے دیں. کہا کیوں؟ کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص ہم جنس پرست ہوگا، لواطت کا عادی ہوگا، قوم لوط کا عمل کرے گا، جس وقت اس کو لوگ دفن کریں گے اس قبرستان میں، اس دن یا 3 دن کے بعد فرشتے اسے اس قبرستان سے اٹھا کر قوم لوط کے قبرستان میں لے جائیں گے. وہ ان مسلمانوں کے ساتھ رہنے کا حل نہیں ہے وہ، کیونکہ اس نے فطرت کے خلاف کام کیا ہے، فطرت ہی زندگی سے ہٹا ہے وہ. تو اللہ کو یہ ادا اس کی ناپسند ہے. اس کو قوم لوط کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا. یہ جو بعض رافضی اور شیعہ لوگ جو روایات پیش کرتے ہیں نا کہ سیدنا عمر نے بھی یہ کہا تھا، لیکن سیدنا عمر نے اس واقعہ کے تناظر میں کہا تھا لولا علی لہلک عمر، اگر آج علی نہ ہوتے عمر ہلاک ہو جاتے، غلط فیصلہ ہو جاتا، فیصلہ غلط ہو جاتا. تو یہ باتیں ہیں ساری سمجھنے والوں کے لیے. تو عرض یہ کر رہا تھا
کہ ماہ ربیع الاول، ربیع الاول، یہ ربیع الاول یہ پہلی بہار ہے، اور یہ بہار اللہ رب العالمین ہم سب کو نصیب فرمائے تاکہ اس بہار کے ذریعے سے ہماری زندگی میں اللہ کے نبی کی زندگی آ جائے، اللہ کے نبی کی زندگی آ جائے۔ آپ ہر مقام پر، ہر جگہ بس اس زندگی کو دیکھیں گے کہ ربیع الاول حضور تھکے ہوئے بستر پر آتے، آپ کیسے آرام کرتے تھے، آپ کیا پڑھتے تھے، آپ اٹھتے تھے تو کیا پڑھتے تھے، بیت الخلاء جاتے تھے تو کیا پڑھتے تھے، جی راستے پہ کیسے چلتے تھے آپ۔ یہ بہار ہے نا، جو سیکھنے کی چیزیں یہ ہیں، اور باقی جتنا ہو سکے اللہ کے نبی پر درود شریف پڑھنا، سیرت کے جلسے کرنا، سیرت کے سیمینار کرنا، حضور کی سیرت سے لوگوں کو آگاہ کرنا، یہ منع نہیں ہے۔ صرف زاویہ نظر بدلیں آپ، او میلاد شریف کے جلوس نہیں کر رہے ہیں، نہ نماز کی پرواہ ہے، نہ کسی اور چیز کی پرواہ ہے، بس ہم ایک جھنڈا لے کے نکلیں گے تو پاس ہو جائیں گے سارے۔ حضور جو زندگی دے کر گئے ہیں وہ زندگی کو اختیار کریں۔ آپ جو زندگی دے کر گئے وہ زندگی کو دیکھیں کہ آپ نے فرمایا کہ بے نماز کو میرا دل کرتا ہے میں اس کے گھر کو جلا دوں۔ سیرت کا یہ ایسا نہیں پتہ کسی کو، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، بے نماز عورت ہو، بے نماز مرد ہو، کوئی بھی ہو، میرا دل چاہتا ہے کہ میں بہت سی لکڑیاں اکٹھی کروں، ایندھن اکٹھا کروں، پھر ان لوگوں کے پاس جاؤں جو نماز نہیں پڑھتے، اور جا کر ان کے گھروں کو جلا دوں۔ عورتوں کو جن کو میلاد منانے کا شوق ہے نا، وہ یہ میلاد منائیں، حضور کے دل کو خفا نہ کریں، آپ کو افسردہ نہ کریں، آپ کو رنجیدہ نہ کریں، آپ کی لائی ہوئی شریعت کو مانیں۔ آپ کو میلاد منانے کا شوق ہے عورتوں کو کہ جی ہمارے گھر بھی میلاد ہو جائے۔ کئی عورتیں مجھے ان دنوں فون کرتی ہیں، حضور ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، میلاد کیسے منائیں؟ اور تمہیں کس نے کہا مناؤ؟ تم حضور کا اتباع کرو، تنگ چست لباس چھوڑو، آپ آستین والے کپڑے نہ پہنا کرو، بڑے بڑے ناخن بڑھائے ہوئے ہیں، انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ٹائٹ لباس پہنے ہوئے ہیں، یہ رسول اللہ کو پسند نہیں تھے۔ میلاد کی محفل میں اوپر سفید سا دوپٹہ لے لیا، بڑی نیک اور پارسا بن کر بیٹھ جاتی ہیں، بزرگ بن کر بیٹھ جاتی ہیں کہ ایسے بڑی رابعہ بصری دنیا میں پیدا ہی کوئی نہیں ہوئی۔ یہ سنت نہیں ہے۔ حضور کی زندگی کو اختیار کریں، اپنے بچوں کو، اپنے شوہر کو، اپنے گھر میں سنت کو رواج دیں، پتہ کریں کہ اللہ کے محبوب شادی میں شادیاں آپ کی کیسی تھیں، آپ نے بیٹیوں کو کیسے رخصت کیا۔ جی مہندی لگانے سے کوئی منع نہیں کرتا کہ آپ کے ناخن پر بھی مہندی ہو، آپ کے ہاتھوں پر بھی مہندی ہو، آپ زیب و زینت بھی اختیار کریں، لیکن یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ کر آپ صرف یہ سمجھیں کہ سال میں نے دیگ پکا دی ہے تو سارے کام ہو گئے میرے۔ آپ زندگی اختیار کریں۔ ربیع الاول کا پیغام حضور آپ کی طرف سے امت کے لیے پیغام بھر کر آئے، عورت کو حیثیت دی، بیٹی ہے تو عزت کرو اس کی، اور بیٹی کی عزت کر کے دکھائی، بیٹی کی عزت کر کے دکھائی۔ آج لوگ تو اس کو غیرت کے خلاف سمجھتے ہیں نا۔ اللہ کے نبی تشریف فرمائیں، آپ کی بیٹیوں میں سے سیدہ فاطمہ تشریف لے آئیں، آپ کھڑے ہو گئے، فرمایا بیٹی یہاں بیٹھ جاؤ، بیٹی کو عزت دو۔ اب بیٹی کو پتہ ہو نبی میرے لیے اتنی بات کر کے گئے ہیں، مجھے حق دے کر گئے ہیں، اور جب میں یہی بیٹی نکاح کر کے کسی کے حوالے کی جائے، اس مرد کو کہا گیا کہ تمہارا اس کا خرچہ تمہارے ذمہ واجب ہے، عورت کے ذمہ کمائی نہیں ہے، اچھا عورت کے ذمہ تجارت نہیں ہے، ملازمت نہیں ہے،
عورت کے ذمہ ہے گھر میں عزت سے رہنا، اور مرد کے ذمہ ہے کہ اس کے خرچہ پورا کرے اس کا، اور بہت شدید عذر نہ ہو، شدید عذر نہ ہو تو عورت کے لیے ملازمت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اگر کوئی ملازمت کی گنجائش ہے تو صرف اور صرف تعلیم و تربیت، تعلیمی ادارے پڑھا سکتی ہیں۔ یہ حضور عزت دے کر گئے نا، کس نے عزت دی ہے؟ یہ بڑے بڑے فرما روا دنیا میں آئے، لینن ہے، مارکس ہے، چرچل ہے، اپنے آپ کو کچھ کہنے والے۔ آپ پتہ کرو نا، کوئی ایسا بھی آیا ہے جس نے یہ کہا ہو کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے؟ کوئی ایسا آیا ہے جس نے کہا ہو بیوی کا خرچہ واجب ہے؟ کوئی ایسا آیا جس نے بیٹی کو عزت دی ہو؟ کوئی ایسا آیا ہے جس نے اپنی امت کے مزدور کا ہاتھ چوما ہو؟ کوئی ایسا آیا ہے جس نے یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا ہو؟ خوب کہا کسی نے، یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئیں آخر، حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئیں آخر، بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ حضور تو یہ زندگی دے کر گئے ہیں۔ یقین جانے حضور کے سایہ میں یتیم آ کر بھی راحت محسوس کرتے تھے، غریب آ کر خوشی محسوس کرتے تھے کہ ہمارا صاحبان موجود ہے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے رسول اللہ پر ایمان لانے والوں میں بہت پہلے ایمان لانے والوں میں ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت حالہ۔ یہ کون ہے پتہ ہے؟ حضور کے گھر میں کتنے بچے پلے ہیں؟ سیرت ہم نہیں پڑھتے، ہمیں پتہ نہیں اس کا۔ حضور کے گھر میں اماں خدیجہ کے 5 یتیم بچوں کی پرورش ہوئی ہے۔ یہ حضرت حالہ اماں خدیجہ کے بیٹے تھے، پہلے گھر سے، یہ پہلے گھر کے تھے۔ ان یتیموں کو بھی حضور نے پالا ہے۔ حضور کے زیر کفالت جو لوگ تھے، اپنی 4 بیٹیاں اور 5 بچے اماں خدیجہ کے پہلے گھر کے۔ اسی لیے کسی نے کہا نا، یتیموں اور ضعیفوں کو، یہ اصل اس قصے میں کہا گیا تھا، یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئیں آخر، حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئیں آخر۔ یتیم حضور کے گھر پلے، اور کوئی بھی شخص باہر سے اجنبی آتا، آپ کے چہرے کی زیارت کرتا، آپ کو دیکھتا، اس کو مایوسی نہیں ہوتی تھی، اس کی پریشانی اور تھکان ختم ہو جاتی تھی۔ ہمیں تو کوئی سلام کرے سوچتے پتہ کیوں سلام کیا اس نے، ملنے والا بھی ڈر جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ حضور کے اخلاق یہ تھے کہ ملنے والے سے پورے اچھے طریقے سے ملتے تھے۔ یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئیں آخر، حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئیں آخر، بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ تو دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ربیع الاول کی سمجھ نصیب فرما دے، ربیع الاول کی سمجھ نصیب فرما دے۔ تو ربیع الاول یہ ایک آدھ دن کا نام نہیں ہے، ربیع الاول مومن کی ساری زندگی کا نام ہے، بس یہ خلاصہ ہے۔ ربیع الاول مومن کی ساری زندگی کا نام ہے۔ تو اس ربیع الاول سے یہ پیغام لیں کہ ہم انشاءاللہ اپنی بقیہ زندگی دین کے مطابق گزاریں گے، دین کے مطابق گزاریں گے۔ اچھا، میں ایک بات اور عرض کر دوں، یہ علماء کرام کی جو یہ جو بل پاس ہوا ہے نا، یہ جو بل پاس ہوا ہے، اس بل کے حوالے سے ہر لادین آدمی کو اور ہر بے دین آدمی ایک بات کرتا ہے، اور کہاں ہیں مولوی فضل الرحمان صاحب، کہاں ہیں وہ فلاں، کہاں ہیں وہ فلاں، بل پاس ہو گیا، یہ کدھر سوئے ہوئے تھے؟ سب سے پہلے اس بل پر جو آواز اٹھائی گئی ہے، یہ جمعیت علماء اسلام کی طرف سے اٹھائی گئی ہے۔ پھر جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق صاحب ہیں، بہت اچھا آدمی ہیں، اس نے بہت زبردست مہم چلائی ہے اس پر۔ اپنے حصے کا کام ہی کر سکتا ہے نا آدمی، باقی کیونکہ عملاً ہمارے اس ملک میں ہماری حکومتیں نہیں ہیں، حکومتیں ہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی، امریکہ کی، اس کے زیر اثر ہیں، تو کسی کے بہکاوے میں آ کر علماء پر زبان نہ کھولیں بالکل،
علماء پر زبان نہ کھولیں۔ علماء صلحاء یہ دین کے ہمارے یہ رہبر ہیں، اور علماء کی خدمت، علماء کے اکرام، علماء کے احترام ہر شخص کے دل میں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ علماء کا ادب احترام بزرگوں نے لکھا ہے، ان کے عمل کی وجہ سے نہیں ہونا چاہیے، ان کے علم کی وجہ سے ہونا چاہیے کہ یہ نبی کے مصلی کے وارث ہیں، نبی کے مصلی کے وارث ہیں۔ اور علماء کرام کی غیبت سے جان بچانی چاہیے اپنی۔ علماء نے لکھا ہے کہ عام مسلمان کی غیبت حرام ہے، لیکن علماء کی غیبت ایسی ہے جس طرح زہر آلود گوشت کو منہ لگائے آدمی، زہر آلود گوشت کو منہ لگا دے آدمی۔ آپ اکثریت کن کو دیتے ہیں؟ اکثریت ان کو دیتے ہیں کہ وہ فوج ظفر موج ہوتے ہیں، اور کفر کے بت خانے میں کھڑے ہو کر دو چار آدمی نقارہ ہی بجا سکتے ہیں، آواز ہی دے سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں وہ، ٹھیک ہے۔ باقی ان علماء کا وجود، دینی قوتوں کا وجود اسمبلی کے اندر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جتنی اکثریت کوئی دیتا ہے اتنا بڑا کام ہوتا ہے، ہم جتنی اکثریت دیں گے اتنا کام ہوگا پھر۔ تو اس لیے میری یہ درخواست ہے، کسی پروپیگنڈے میں نہ آیا کریں کبھی بھی، اور علماء کے بارے میں زبان بند رکھا کریں، علماء کے بارے میں زبان کو بہت محتاط رکھا کریں۔ سالکین سے کیفیت احسان سلب کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، اعمال کا کیف سلب ہو جاتا ہے جس کی زبان پر علماء کی غیبت آتی ہے۔ میں آخری بات عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت جلال الدین رومی نے بہت عجیب بات لکھی ہے، بہت عجیب بات، اللہ ان کے درجے بلند کرے۔ باتوں باتوں میں بات سمجھا گئے، کہنے لگے اللہ تعالیٰ جس شخص کی پردہ پوشی فرمانا چاہے نا، اللہ تعالیٰ جس کی پردہ پوشی فرمانا چاہیں، اللہ جس کو اپنے قرب کے منازل طے کروانا چاہیں، موت سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو علماء کی ہم نشینی نصیب کرتے ہیں، اور اس کا ہاتھ اپنے کسی مقرب ولی کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، اور جس کی رسوائی کے فیصلے آسمانوں پر ہو جائیں، جس کو ذلیل کرنے کے فیصلے مولانا روم کہتے ہیں آسمانوں پر ہو جائیں، اس کو موت سے پہلے پہلے علماء صلحاء پر اس کی زبان کو کھول دیتے ہیں۔ نیک لوگوں پر اس کی زبان آوارہ ہو جاتی ہے، نیک لوگوں کے خلاف اس کی زبان کھل جاتی ہے۔ یہ عورتوں سے بھی میں کہتا ہوں، اپنے ایمان بچاؤ، اپنے اعمال کی فکر کرو، علماء پر زبان نہیں کھول لیں، دیندار لوگوں پر زبان نہیں کھول لیں۔ یہ چند ایک باتیں سیرت کے حوالے سے میرے پیش نظر آئیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، پریشانیاں دور فرما، مشکلیں آسان فرما، تنگ دستیاں دور فرما، قرض مرض دور فرما، علت سے ذلت سے محفوظ فرما، بری موت سے برے انجام سے محفوظ فرما، خاتمہ بالخیر ایمان پہ فرما۔ اے اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے ہم سب کی دنیا میں اچھی فرما، آخرت پہ اچھی فرما، قبر قیامت اچھی فرما۔ جب تک زندگی باقی ہے دین پہ زندہ رکھ، موت سے پہلے پہلے اللہ ایمان نصیب فرما، اعمال والی زندگی نصیب فرما، کفر الحاد بے دینی سے اللہ محفوظ فرما، شرک سے بدعات سے رسومات جاہلیہ سے محفوظ فرما، ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما۔ اللہ اپنا خاص فضل متوجہ فرما۔ جن دوستوں نے دعاؤں کا کہا ہے اللہ یہ ساری دعائیں ان کے حق میں قبول فرما، مردوں کو عورتوں کو دین نصیب فرما۔ یا الہ العالمین ہمارے دو دوست مولانا دل محمد صاحب اور بھائی یونس صاحب یہاں تشریف فرمائیں، عمرے کے سفر پہ جا رہے ہیں، اللہ ان کا سفر آسان فرما، اللہ ان کے سفر کو قبولیت نصیب فرما، اللہ برکت نصیب فرما، عافیت نصیب فرما، اپنی رضا کا سبب بنا، اپنی رضا نصیب فرما۔ جب تک زندہ ہیں اللہ دین پہ زندہ رکھ، مرنے سے پہلے پہلے توبہ کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارا اجتماع 26، 27، 28 اکتوبر کو ہو رہا ہے، اللہ اس اجتماع کو کامیاب فرما، قبول فرما۔ یا اللہ غیب سے ہدایت کا سامان فرما، تمام دوستوں کو یا اللہ عافیت کے ساتھ آنے کی توفیق نصیب فرما، سب کو اس اجتماع کی برکات نصیب فرما، مردوں کو عورتوں کو فیضیاب فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔